اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری نظریں زمین کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی۔ اور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ یہ غوث پاک کو نظر کہاں سے ملی؟ یہ غوث پاک کو کمال کہاں سے ملا؟ یہ خواجہ کی نظر میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی نگاہیں محفوظ تھی، ان کی نگاہیں جھکی جھکی رہا کرتی تھی، ان کی نگاہیں کبھی غلط چیز کی طرف اٹھتی نہیں تھی۔ مسلمانوں، آج ہماری تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم راہ چلتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے چلے جاتے ہیں، کن کن چیزوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے ہم کیا کریں؟ ہم بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے۔ ہم بچنا چاہتے ہیں، کوشش کے باوجود نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں۔ آئیے اس کا علاج بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں نے عطا فرمایا۔ جانتے ہیں آپ، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان حاضر آیا اور حاضر آ کر کے عرض کرتا ہے حضور میں کیا عرض کروں، کئی گناہوں میں گرفتار تھا، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا۔ اللہ اکبر! میرے بایزید بسطامی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے، لیکن اسی نے عرض کیا حضور وہ گناہ یہ ہے میں جب راہ چلتا ہوں تو لڑکیوں پر میری نظر پڑ جاتی ہے، میری عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لوں لیکن میں یہ کر نہیں پاتا۔ مسلمانوں غور سے سنو، بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا بیٹے ایک نسخہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس پر 15 دن تک عمل کرنا، تیری یہ عادت نکل جائے گی اور اس کے بعد تو میرے پاس آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر! بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا جب تو راہ چل رہا ہو اور تیرا نفس تجھے کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم دے، اس وقت تو یہ تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے جب یہ فرمایا، سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور اس کے بعد وہ روانہ ہوا۔ 15 روز کے بعد جب بایزید بسطامی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو روتے ہوئے کہہ رہا تھا اب تو کسی اور چیز کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں ہوتی، اب تو نگاہ جھکی رہتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو یہ نگاہ پہلے خطا کھاتی ہے، یہ نگاہ پہلے کسی کو دیکھتی ہے، پھر اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو پانے کی کوشش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو پانے کے لیے انسان کے ہاتھ بھی خطا کھاتے ہیں، اس کے پیر بھی خطا کھاتے ہیں، اس کی زبان بھی خطا کھاتی ہے اور نہ جانے وہ کن کن راہوں پر چل پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کچھ بندے اللہ نے ایسے بھی پیدا فرمائے ہیں جو راہ چلتے ہیں تو نگاہ اٹھا کر غیر کی طرف نہیں دیکھتے، نگاہیں نیچی کیے چلتے ہیں، جھکائے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر آپ کی نگاہ یا کسی کی نگاہ یا ہم سب کی نگاہ اگر کسی لڑکی کی طرف اچانک پڑ جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچانک پڑنے والی نگاہ پر معافی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے قصداً اسے دیکھا تو قیامت میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں یہ گندی پکچروں کو دیکھنے کے بعد جذبات مشتعل ہو رہے ہیں، عیوب کو دیکھنے کے بعد آج نوجوان کی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ آج سنیما گھروں میں جانے کی بجائے انسان یوٹیوب پر نہ جانے کیا کیا دیکھ کر اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آنکھ کس نے عطا فرمائی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انہیں 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ اکبر! آنکھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، آنکھ دینے والی ذات پالنہار حقیقی کی ہے، آنکھ دینے والی ذات معبود برحق کی ہے۔ اللہ اکبر! وہی پروردگار اپنے محبوب کے
کے ذریعے مومنوں کو حکم دے رہا ہے، آنکھ میں نے دی ہے، اب محبوب تم کہہ دو کہ یہ نگاہیں نیچی کر کے چلا کریں۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نافرمانی خدا کی کر کے عزت حاصل کرنی ہے، اللہ کے فرمان کا مذاق اڑا کر کے عزت حاصل کرنی ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر کے اور بدکرداری میں ڈوب کر کے عزت کی تمنا رکھنی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کانٹے کا بیج بوئے اور اس کے بعد گلاب کی امید رکھے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، آج ہماری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے پڑوس کے اندر غیر مسلم فیملی رہنے میں فخر محسوس کرتی تھی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ کبھی ہماری بچی پر غلط نظر نہیں ڈالے گا، لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا، ہماری سچویشن کیا ہو گئی، ہمارا حال کیا ہو گیا۔ ایسے ظالم کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو مسجد کی ٹوپی پہن کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے نکلے اور باہر کوئی لڑکی نکلی فوراً اس کو گھورنا شروع کر دیا۔ نادان، تھوڑی دیر کے لیے بھی تجھ پر نماز کا اثر نہیں رہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نگاہ سب سے پہلے خطا کھاتی ہے اور اس کے بعد انسان کا وجود خطا کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ایک مفسر نے فرمائی، انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم ہے نگاہ کو جھکا لینے کے عوض میں، نگاہ کو گناہ سے بچا لینے کے عوض میں انسان کو کیا چیز ملتی ہے؟ اگر آپ کچھ آج کی گفتگو میں یاد رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، میرا یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی نگاہ میں آنا نہ چاہتا ہو؟ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔